آج 21واں روزہ ہے تو 21ویں پارے کا مختصر خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ 21واں پارہ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، اے محبوب تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، اور نماز قائم کیجئے، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اب اگر کوئی بندہ، اس کے اندر فرمایا گیا کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، اب کوئی بندہ کہے کہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور پھر بھی برائی کے کام نہیں چھوٹتے، تو اس کی نماز ناقص ہے، اس کی نماز کامل نہیں ہے، نماز کے اندر خشوع کی کمی ہوگی، اس لیے کہ اللہ نے فرما دیا کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اور آگے فرمایا یہ لوگ کہتے تھے کیوں نہیں ہم پر کوئی نشانی اس رب کی طرف سے نازل کیوں نہیں لے کر آتا، جس طرح پہلے نبیوں کو معجزات ملے۔ اللہ رب العزت نے پہلے نبیوں میں سے کسی نبی کو ایک معجزہ دیا، کسی کو دو معجزے، کسی کو کتنے معجزے، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کی زندگی کا ہر لمحہ معجزہ بنا دیا، جتنی ضرورت ہوتی وہ معجزے عطا کرتے گئے۔ اور باقی فرمایا کہ یہ معجزے تو اللہ کے پاس سے ہیں، جب اللہ چاہتے ہیں تو وہ عطا کرتے ہیں۔ آپ کہہ دو میرے اور تمہارے درمیان گواہ کے طور پر اللہ کافی ہے، وہی فیصلہ کرے گا، اور وہ لوگ جو باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کا انکار کرتے ہیں، یہی لوگ خسارے والے ہیں۔ پھر یہ کافر لوگ کہتے ہیں، حضور تبلیغ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم پر عذاب کیوں نہیں آ جاتا؟ فرمایا کہ جب وہ عذاب آئے گا پھر اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ اللہ کا عذاب جو ہے یہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی وجہ سے اس امت سے روکا ہوا ہے کہ اجتماعی طور پر اس امت پر عذاب نہیں آ سکتا۔ پھر فرمایا ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، پھر ہم سب کی طرف لٹائے جائے۔ اب ہر بندہ یہ جانتا ہے کہ میں نے مرنا ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ مرنے کا وقت پتہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی تیاری سے غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ آگے فرمایا کہ اگر آپ ان سے پوچھو آسمان اور زمین اور چاند اور سورج کو کس نے پیدا کیا تو یہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ تو گویا کافر بھی اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، اللہ کی نہیں مانتے۔ آج بھی یہی ہے کہ مسلمان اللہ کو مانتا ہے لیکن اللہ کی نہیں مانتے، اللہ اور نبی نے جو طریقے ان کو نہیں مانتے۔ تو اللہ کو بھی ماننا ہے، اللہ کی بھی ماننا ہے، تو پھر انسان کامیاب ہوگا، صرف اللہ کو ماننے کی وجہ سے کامیاب نہیں ہوگا۔ باقی ایک دوسری بات یہ یہاں اللہ کو مانتے ہیں، رب کو نہیں مانتے۔ رب کا مطلب ہوتا ہے پالنے والا ہے، اس لیے کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو وہاں بھی الحمدللہ رب العالمین رب کا لفظ آ رہا ہے، پھر سبحان ربی العظیم پاک ہے میرا رب، وہاں بھی رب کا لفظ جو ہے، پھر سجدے کے اندر سبحان ربی الاعلیٰ وہاں بھی رب کا لفظ آ رہا ہے۔ تو رب کہتے ہیں پالنے والے کو۔ اگر کوئی بندہ کہے کہ اب نماز کا وقت میں چھوڑ کر دکان پر بیٹھا رہوں گا، اگر نماز کے لیے آیا تو گاہک واپس چلے جائیں گے، تو گویا وہ اپنے پالنے والا دکان کو سمجھ رہا، اللہ کو نہیں۔ اور قبر کے اندر بھی سب سے پہلے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ اللہ کون ہے، قبر کے اندر یہ پوچھا جائے گا مر ربو کا۔ تو گویا جو دنیا کے اندر اللہ کو رب مانتا ہوگا تو وہی قبر کے اندر یہ جواب دے گا ربی اللہ، میرا رب تو اللہ ہے۔ تو اس لیے اللہ اور رب میں یہ فرق ہے کہ رب کہتے ہیں پالنے والے کو۔ تو کافر اللہ کو مانتے تھے لیکن رب نہیں اللہ کو مانتے تھے کہ پالنے والا جو ہے، حالانکہ اللہ رب العزت تمام جہانوں کو پالنے والا۔ اور آگے فرمایا دنیا کی زندگی یہ کھیل تماشا ہے۔ اب یہ کھیل تماشا کہا گیا، کھیل جو ہے بظاہر جو ہے انسان کا دل بڑا اس کے اندر لگتا ہے، لیکن عقل مند آدمی جب کھیل سے بعد جو ہے وہ کہتا ہے میں نے اپنے وقت کو ضائع کر دیا۔ تو فرمایا اسی طرح دنیا کی زندگی کا اگر کوئی بندہ لگا دے گا، اپنا وقت لگا دے گا، پھر جیسے ہی آنکھ بند ہوگی پھر انسان فرمایا پھر آنسو بہائے گا اور کہے گا کہ میں نے اپنے وقت کو برباد کر دیا۔ اور اصل جو زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ اور آگے انسان کی فطرت کہ جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں، اب ہر طرف سے موجیں آ گئی، کشتی ڈولنے لگی، پھر اللہ کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ ہی پکارے گا، اللہ ہی بچا سکتا ہے۔ جیسے ہی اللہ رب العزت بچا دیتے ہیں تو پھر یہ شرک شروع کر دیتے ہیں کہ یہ تو فلاں بندے کی بڑی کاریگری تھی، فلاں ملا نے ہم کو بچا لیا۔ فرمایا یہ شرک کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے محبوب جو ہے مکہ میں تشریف لائے، فاتح بن کر آئے اور فرمایا سب کو معاف کرتا ہوں، تو ابو جہل کا ایک بیٹا جو ہے اکرمہ جو ہے وہ بھاگ گیا اور کشتی کے اندر سوار ہو گیا، اور وہ سوار ہو کر جو ہے جانے لگا۔ اب اس کی بیوی اللہ کے محبوب کے پاس آئی کہ میرے جو ہے خامد کو بھی معاف کر دو، تو حضور نے معاف کر دیا اور کہا کہ معافی کے لیے کوئی چیز نشانی کے طور پر بھی دے دو وہ آپ کی بات، تاکہ وہ یقین کر لے۔ تو اللہ کے محبوب نے اپنی پگڑی جو ہے امامہ اس کے ہاتھ میں دے دیا نشانی کے طور پر۔ اب وہ جاتی ہے تو دیکھا کہ کشتی جا چکی ہے، اب تھوڑی دیر کے بعد انتظار کر لے، دیکھا کشتی کے اندر ڈولنے لگی، تو پھر کشتی کو واپس جو ہے ہٹایا گیا۔ تو اس نے کہا کیا معاملہ ہوا؟ تو اس نے کہا کہ اللہ کے محبوب نے معاف کر دیا۔ تو اس نے کہا جیسے ہی میں کشتی میں سوار تھا تو کشتی ڈولنے لگی تو سارے اپنے اپنے خداؤں کو بلانے لگا، کوئی کہنے لگا یا لات اغثنی، اے لات ہماری مددگار، کوئی منات کو بلانے لگا، اور فرمایا پھر ملا کہنے لگا یہاں لات ملات کچھ نہیں کریں گے، یہاں تو سارا کچھ اللہ کرتے ہیں، تو اللہ کو پکارو۔ تو اکرمہ کہنے لگا میرے ذہن کے اندر فوراً یہ بات آئی، یہی بات تو ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ
ہر کام اللہ کرتے ہیں، میں جیسے ہی اللہ نے مجھے بچا لیا تو میں ضرور جو ہے وہ ان پر ایمان لاؤں گا۔ تو بعد کے اندر جو ہے یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اور آگے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے کی طرف کوشش کرے گا ہم اس کے لیے راستے بنا دیں گے، آسان کر دیں گے۔ دو چیزیں ہیں، ایک یہ کہ رزق کا اللہ نے وعدہ کیا، جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے لیے چیزیں لکھ دی جاتی ہیں، حدیث مبارکہ میں رزق کب آئے گا، موت کب آئے گی، یہ چیزیں لکھ دی جاتی ہے۔ رزق کا وعدہ ہے، ہم سارا دن رزق کے لیے کوشش کرتے ہیں، اور جو ہے اور ہدایت کا اللہ نے فرمایا جو کوشش کرے گا، جو سیدھے راستے پر آنا چاہے گا اس کو ہم ہدایت دیں گے، ورنہ اللہ رب العزت ایسے ہر ایک کو ہدایت نہیں دیتے، بلکہ جو ہدایت کے اسباب، ایک بندہ کانوں کے اندر انگلیاں ڈال لے اور نبی کا چہرہ بھی جس طرح کافر کرتے تھے، دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے، معاذ اللہ بھاگ جاتے، تو اللہ نے پھر ان کو ہدایت سے محروم رکھا۔ ہدایت جو ہے پھر آگے سورت کے اندر سورۃ الروم جو ہے، اس سورت کے اندر رومیوں کو شکست ہوئی اور فارس کو فتح ہوگی۔ فارس والے جو ہے یہ مشرک تھے، رومی جو تھے وہ اہل کتاب تھے، اگر چاہے وہ یہود و نصارہ تھے، تو اس پر جو ہے یہ ایک بات چل پڑی کہ حضور چاہتے تھے کہ یہ رومیوں کو فتح ہو جائے، یہ اہل کتاب تو ہیں، اللہ کو تو ماننے والے، اور مشرک جو ہے بت پرست وہ ہر ایک کو اللہ کا بھی انکار کرتے ہیں، تو اس پر اللہ رب العزت نے یہ سورت نازل فرما دی، فرمایا ان قریب جو ہے پھر اللہ رب العزت ان کو فتح عطا کرے گا۔ تو پھر بعد کے اللہ رب العزت نے روم والوں کو فتح عطا کر دی۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت وہ ذات ہے جس نے تم کو پہلے پیدا کیا اور وہی دوبارہ لٹائے تم کو پیدا کرے گا، اور قیامت والے دن جو جتنے بھی یہ شریک بناتے ہیں یہ کوئی سفارش نہیں کر سکیں گے، اور اللہ پاک ہے جب تم سوتے ہو ہر وقت جو ہے، فرمایا کہ وہی ذات جو ہے وہ ہر وقت جو ہے وہ اللہ رب العزت ہی تمہارے سارے کام کرتے ہیں، اور وہی ذات ہے جو زندہ کو مردہ سے، مردہ کو زندہ سے نکالتے ہیں۔ اب دیکھو مرغی ایک زندہ چیز ہے، اس سے جو انڈا نکلتا ہے وہ مردہ ہوتا ہے، اب وہی انڈا مردہ چیز ہوتی ہے، وہ انڈا ٹوٹتا ہے تو اس سے جو بچہ چوزا پیدا ہوتا ہے وہ زندہ ہے، یہ بھی اللہ رب العزت ہی کرتے ہیں۔ پھر اللہ کی نشانیوں کا تذکرہ ہے کہ وہی ذات ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، وہی ذات ہے جس نے تم کو جوڑا جوڑا بنایا، وہی ذات ہے جس نے آسمان زمین کو، تمہاری زبانیں مختلف، تمہارے رنگ مختلف، کہ کسی کا رنگ گورا ہے، کسی کا کالا، کسی کا گندمی، یہ بھی اللہ نے، کسی کی عربی زبان، کسی کی اجمی زبان، کسی کی کون سی زبان، یہ بھی اللہ رب العزت کے خزانے بڑے وسیع ہے، اللہ سے مانگا جائے۔ حدیث قدسی میں ہے یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد فاسألونی فاعطیت کل واحد مسألتہ ما نقص مما عندی الا کما ینقص المخیط اذا ادخل البحر، اے میرے بندو تمہارے اول، تمہارے بعد والے، تمہارے نیک، تمہارے برے، سارے مانگنا شروع کر دیں، اپنی اپنی زبان کے اندر مانگنا شروع کر دیں، میں ہر ایک کو عطا کرتا جاؤں، دیتا جاؤں، میرے خزانوں کے اندر اتنی بھی کمی نہیں ہوگی جتنی سمندر کے اندر ایک اگر انسان جو ہے سوئی کو ڈبو کر باہر نکالے تو سوئی کی یقیناً سمندر میں قطرے کی کمی ہو جائے گی، میرے خزانوں میں سب کو دے کر بھی اتنی کمی نہیں ہوگی، تو اللہ کے خزانے اتنے ہیں۔ پھر آگے جو ہے فرمایا کہ وہی ذات ہے جو تمہارے لیے جو ہے زمین کا جتنا بھی فساد ہے یہ انسانوں کے کرتوتوں کی وجہ سے ہے، کہ انسان بعض دفعہ ایسے اعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے اس پر پکڑ آ جاتی ہے۔ فرمایا کہ وہ اس کی نشانیوں میں سے وہ ہوائیں چلاتا ہے، خوشخبری دینے والی ہوائیں بادلوں کو اٹھاتی ہیں، پھر بادل جا کر برستے ہیں، پھر لوگ خوش ہو جاتے ہیں، جب کبھی تنگی آ جاتی ہے تو لوگ اللہ رب العزت کی ناشکری شروع کر دیتے ہیں۔ فرمایا کہ وہی ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا، کمزور پیدا کیا، بچہ جب پیدا ہوتا ہے بڑا کمزور ہوتا ہے، نہ کچھ کھا سکتا ہے، پھر اس کے بعد کمزوری کے بعد تم کو طاقتور بنا دیا، انسان جب جوان ہوتا ہے تو پھر انسان جو ہے وہ ہر ایک کو اپنے آپ کو بڑا جو ہے تکبر کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، پھر وہی جوانی سدا نہیں رہتی، پھر جب بڑھاپا آ جاتا ہے پھر فرمایا وہ بوڑھا کر دیتا ہوں، پھر وہی جو انسان جو ہے وہ شیشے کے سامنے، آئینے کے سامنے اپنے آپ کو اتنی دیر رکھتا تھا، بنتا سنورتا تھا، اب وہی دیکھ کر منہ پھیر لیتا ہے کہ یہ تو میں نہیں ہوں، پھر انسان کمزور ہو جاتا ہے۔ فرمایا اسی طرح انسان پر اچانک وقت آ جائے گا، اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے گا۔ اگر سورۃ لقمان اسی پارے کے اندر جو ہے حضرت لقمان جو تھے یہ صحیح قول کے مطابق جو ہے یہ نبی تو نہیں تھے، لیکن انہوں نے اپنے جو ہے بیٹے کو نصیحتیں بڑی اچھی وصیتیں کی، اپنے بیٹوں کو وصیت کی، اللہ کو وہ بڑی وصیتیں پسند آئی تو قرآن پاک کے اندر ایک سورت ان کے نام سے ذکر کر دی اور جس کے اندر وصیتوں کا تذکرہ ہے، اور اپنے بیٹے کو وصیت کی اے بیٹا لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اس لیے کہ شرک جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ رب العزت نے خود ضابطہ بیان کر دیا شرک کی معافی نہیں جب تک توبہ نہیں کرے، اور اس کے علاوہ ہر گناہ کی معافی ہو سکتی ہے۔ اور باقی دوسری اس کے بعد وصیت فرمایا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، تو معلوم ہوا جہاں بھی شرک کا تذکرہ ساتھ ہی والدین کا تذکرہ ہے، تو شرک کے بعد جو سب سے بڑا گناہ وہ والدین کی نافرمانی ہے۔
پھر اس کے بعد والدین کی فرما برداری کہاں تک کرنی ہے؟ جب تک وہ خلاف شرع شریعت کے خلاف کسی بات کا حکم نہ دے. اگر وہ شریعت کے کوئی خلاف حکم دے رہے ہیں کہ داڑھی کٹا دو یا اس طرح کی کوئی بات ہو گئی، نماز نہ پڑھو، فرمایا پھر ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی. لیکن دنیا کے اندر اچھے طریقے سے ان کے ساتھ رہا جائے گا، لیکن غیر لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق، خالق کی نافرمانی کے اندر مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی. اور آگے فرمایا یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اے میرے پیارے بیٹے اگر تو رائے برابر بھی کوئی تو نے کام کیا، ذرہ برابر بھی، چاہے تو چٹانوں کے اندر ہو، چاہے تو آسمان زمین میں ہو، اللہ اس کو لے آئے گا، ہر چیز کو حاضر کر دے گا. آج جو ہے دیکھو کیمرے کے اندر بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب دنیا کے کیمروں کے اندر ہر چیز آ جاتی ہے تو اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ ہر چیز کو میں سامنے لے آؤں گا. اور آگے پھر فرمایا اے میرے بیٹے نماز قائم کرو اور اسی طرح اچھی باتوں کا حکم کرو، بری باتوں سے منع کرو. اور یہی کام دعوت و تبلیغ کا ہوتا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی المنکر. اور فرمایا جو اللہ اس پر کوئی مصیبت پہنچتی ہے اس پر صبر بھی کرنا ہے. جب بھی انسان جو ہے کوئی محنت کا کام کرے گا، دین کا کام کرے گا، اس پر مشقت آئے گی. اللہ کے محبوب 40 سال تک جب تک رہے کوئی اللہ کے محبوب کو پریشانی نہیں آئی، لیکن جب 40 سال کے بعد یہ کہا گیا اے محبوب اب اعلان کر دیجئے لا الہ الا اللہ تفلحون، لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے. تو وہی چچا جو تھے جو صادق اور امین کہتے تھے، وہی رشتہ دار جو تو سب سے پہلے پتھر مارنے والا معاذ اللہ چچا ہی تھا. تو معلوم ہوا جب بھی انسان دین کا کام کرے گا، دعوت کا کام کرے گا تو اس پر انسان کو پریشانیاں بھی آئیں گی. اللہ نے خود فرما دی ان ذالک من عزم الامور، یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے. پھر انسان کو بتا دیا کہ نہ ہی اپنی گالوں کو پھیلاؤ لوگوں کے لیے، تکبر نہ کرو، نہ زمین پر اکڑ کر چلو، اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کر دے. اور اپنی آواز کو بھی میانہ رکھو، اور اپنی آواز کو بھی میانہ رکھو. بلند آواز، زیادہ بلند آواز اللہ کو پسند نہیں ہے. اور فرمایا کہ آوازوں میں سے سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے، وہ بڑی بلند ہوتی ہے. اور اللہ نے فرمایا کہ بری آواز ہے سب سے زیادہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ ایک مسجد کے اندر لے گئے، امیر المومنین تھے، تشریف لے کر گئے تو دیکھا کہ وہاں جو ہے آواز بڑی بلند ہے. تو حضرت عمر نے فرمایا آئندہ تیری اگر آواز بلند ہوئی تو میں تجھے کوڑے لگاؤں گا. تو معلوم ہوا کہ زیادہ بلند آواز جو ہے وہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اور آگے اسی سورت کے آخر کے اندر فرمایا 5 چیزیں جو ہے ان کا علم اللہ کے پاس ہے. ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کا علم بھی اللہ کے پاس ہے، قیامت کب قائم ہوگی. باقی انسان کو قیامت کے پیچھے بھی نہیں پڑنا چاہیے. حدیث مبارکہ میں ہے من مات فقط قامت قیامت، جو بندہ مر گیا اس کے لیے قیامت قائم ہوگی. اس لیے قیامت تو اس بندے کے لیے قائم ہو جائے گی، حساب کتاب شروع ہو جائے گا. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب برسے گی. بعض دفعہ یہ کہہ دیتے ہیں یہ متوقع ہے بارش، لیکن ہوتی نہیں ہے. بعض دفعہ کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ بارش ہو جاتی ہے. بارش کا علم بھی اللہ کے پاس. رحموں کے اندر کیا چیز ہے وہ بھی اللہ کے پاس ہے. آج کل جو ہے اگرچہ لوگ کہتے ہیں پتہ چل جاتا ہے مشینری کے ساتھ، فرمایا کہ اللہ رب العزت تو اس وقت سے جانتے جب وہ نطفہ تھا، اس وقت اللہ رب العزت جانتے ہیں کہ رحم کے اندر کیا یہ نیک وقت ہوگا یا کیسا ہوگا، اللہ اس کو بھی جاننے والے ہیں. اور کل کے دن، آنے والے کل کے دن کیا ہوگا، کس کی موت ہے، کس نے زندہ رہنا، کیا ہونا، تو یہ بھی اللہ کے پاس علم ہے. اور کس جگہ پر موت آئے گی وہ بھی اللہ کے علم کے اندر ہے. آگے سورۃ السجدہ جو ہے اس کی بڑی فضیلت ہے، اس کو پڑھا جائے. فرمایا کہ اللہ رب العزت نے آسمان اور زمین جو کچھ ان کے درمیان 6 دن کے اندر پیدا کیا. اب 6 دن کے اندر پیدا کرنے کے اندر حکمت کیا تھی؟ تو بعض جو ہے مفسرین فرماتے ہیں اگر اللہ رب العزت کن کہہ دیتے تو چیز پیدا ہو جاتی ہے. لیکن اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر کام آہستہ آہستہ کرنا چاہیے، کہ ایسا نہیں کہ ایک دن نمازیں پڑھ لی اور تہجد بھی پڑھ لی، ساری نمازیں پڑھ لی اور پھر اگلے دن جو ہے فرض نماز بھی چھوڑ دی. ایسا نہیں، ہر کام جو ہے وہ تدریجاً کرنا چاہیے، حکمت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ کرنا چاہیے. اور آگے فرمایا رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو راتوں کو اپنے بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور اللہ نے ان کے لیے جو کچھ چھپایا ہوا ہے کسی دل کے اندر جو ہے کبھی وہ پیدا نہیں ہوا، کسی آنکھ نے وہ دیکھا نہیں، اتنے اللہ اس کو انعام عطا کریں گے. اور آگے جو ہے سورۃ الاحزاب جو ہے اس کے اندر غزوات کا تذکرہ ہے، تو اس کے اندر جو ہے اس کا ذکر ہے. اللہ رب العزت نے کسی بندے کے اندر 2 دل نہیں بنائے کسی بندے. اور فرمایا کہ یہ بھی ایک رسم تھی کہ لوگ جو ہے منہ بولے بیٹوں کو لے لیتے اور پھر جو ہے اپنا نام دے دیتے. تو منہ بولے بیٹوں کو فرمایا اپنا نام نہیں دے سکتے بلکہ ان کے باپ کا نام ہی رہے گا، ان کو اپنا نام نہیں دے سکتے. جب اپنا نام نہیں دے سکتے تو ان پر ایسے مسائل بھی، ایسے احکام بھی جاری نہیں ہوں گے، وراثت بھی ان کو نہیں ملے گی. اور آگے فرمایا کہ نبی جو ہے اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی کی ذات مومنوں کو ان کی جانوں سے زیادہ محبوب ہونی چاہیے. اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خود حدیث مبارکہ میں بھی ہے
حضرت عمر ایک دفعہ تشریف لائے، یا رسول اللہ مجھے آپ ہر چیز سے محبوب ہیں لیکن اپنی جان سے کیسے محبوب ہو سکتے ہیں؟ فرمایا اے عمر اگر ایسا نہیں ہے تیرا ایمان کامل نہیں ہے۔ پھر حضرت عمر نے سوچا، فرمایا یا رسول اللہ آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں، تو آپ نے فرمایا الآن یا عمر، اے عمر اب تیرا ایمان کامل ہو گیا۔ تو محبوب سے محبت جو ہے وہ سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اور آگے فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ کی اس نعمت کو بھی یاد کرو جب تم پر آزمائش آئی، پھر اللہ رب العزت نے پھر بعد جو ہے منافق جو ہے وہ کہنے لگے اب تو ہماری موت آ گئی، تو فرمایا پھر جو ہے اللہ رب العزت نے تمہاری مدد کی، تو اللہ رب العزت ہی مدد کرنے والے ہیں۔ اور فرمایا تمہارے پاس جو ہے بہترین طریقہ وہ حضور کی سنت ہے، اسوہ حسنہ حضور کی طریقہ ہے۔ تو ہر کام کے اندر انسان یہ دیکھے کہ اللہ کے محبوب کا کیا طریقہ ہے۔ اب اللہ کے محبوب کے طریقے سے علاوہ کوئی اچھا طریقہ ہو ہی نہیں سکتا، بظاہر جتنا بھی اچھا لگے لیکن اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر ہم میں سے کوئی رخصت ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کو اللہ حافظ یا خدا حافظ کہہ دیتے ہیں، اگرچہ یہ لفظ کا معنی بڑا اچھا اللہ حفاظت کرنے والا ہے، لیکن فرمایا کہ یہ سنت نہیں ہے۔ سنت کیا ہے کہ جب انسان کسی سے ملے پھر بھی السلام علیکم کہے، جب رخصت ہو پھر بھی السلام علیکم کہے۔ تو ہر کام کے اندر جو ہے سنت کی جائے پر عمل کیا جائے۔ اور آگے فرمایا کہ اے نبی کہہ دیجیے اپنی بیویوں سے اگر تم دنیا کی زیب و زینت چاہتی ہو، دنیا کی زندگی چاہتی ہو تو آؤ تمہیں کچھ دنیا دے دیں گے، اور اگر جو ہے تم اللہ اور اس کے رسول کی محبت چاہتی ہو، فرمایا کہ اللہ رب العزت پھر تمہارے لیے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے، اور تم میں سے جو کوئی فرمایا کہ برائی کا کام کرے گا تو اس کو دگنا عذاب ملے گا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے جس کا جتنا زیادہ مقام ہوتا ہے اگر اس سے فرمایا کہ اس نے اپنے مقام کی قدر نہ کی تو اس پر سزا بھی اس پر اتنی ہی سخت آئے گی، اور یہ اللہ رب العزت پر بڑا ہی احسان ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن پاک سمجھ کر عمل کرے۔ آج 21واں روزہ ہے تو 21ویں پارے کا مختصر خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ 21واں پارہ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم